اچھا بھائی مفتی صاحب، میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں، اڑے تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں؟ یار دنیا میں کوئی شخص، اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں۔ جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائک تھی، میں تو ہوں مالدار، اب بھی ہوں، اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا نا۔ آپ کو کیسے پتا چلا مالدار ہوں میں؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا؟ یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے، غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے؟ یہ کون سے کس کا فتویٰ ہے بھائی؟ تو یہ کہاں سے نکلا؟ اور دوسرا، میری جو تنخواہ ہے نا مسجد میں، وہ اگر آپ کو پتا چلے تو آپ بولو کہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اس میں گٹکا بھی نہیں آتا آج کل، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ گٹکا بھی نہیں آتا اس میں۔ اور جامعۃ الرشید سے جو میری تنخواہ ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو، اور کتنے سال میں 23 سال پڑھا رہا ہوں، 23 سال کے بعد تو کہاں تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں کسی ادارے میں۔ تو علماء بیچاروں کی ایسے ہی، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو عار دلائی جائے کہ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہو۔ وہ جو لے رہے ہیں وہ بہت ہی آپ سے بھی زیادہ مختصر ہے وہ۔ اچھا، اور پھر چھٹیوں پہ کٹتی ہیں تنخواہیں ہماری جامعۃ الرشید میں، ہماری ہر گھنٹے کی غیر حاضری لگتی ہے، 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے نا تو اس 1 منٹ کی بھی تنخواہ کٹتی ہے جامعۃ الرشید میں۔ تو مجھے تو صرف رمضان میں پتہ چلتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے، کیونکہ وہ چھٹیوں کی تو پوری تنخواہ ملتی ہے، باقی تو 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس کی تنخواہ کٹے گی۔ تو یہ تو علماء، اور میں تو چلو اللہ نے مجھے دوسرے بھی وسائل دیے ہیں کمانے کے، لیکن جو دیگر علماء ہیں ان بیچاروں کی حالت تو حکومت سے تعلق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چاپلوسی کے لیے، اس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگاؤ، پھر یہ کاغذ اپنے نام کروا لو، یہ اپنے نام کروا لو۔ تو ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کے تو بیٹے بھی مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے تو وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے مدرسے کے محتمم نہیں بنیں گے، مدرسے میں کسی قسم کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ حالانکہ ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے، میرا خیال ہے جامعۃ الرشید میں نہیں کہہ رہا سب سے نیک وہی ہے، یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن جو بھی اس سے ملے گا وہ کہے گا بہت نیک ہے یہ۔ رمضان میں ایک دن میں 15 پارے پڑھنے کا معمول ہے، دینی علوم بھی ہیں، دنیاوی علوم بھی ہیں، بہت سی استعداد ہے۔ تہجد جو ہے نا، تراویح تہجد، یہ ہم دیکھیں، ہم سفر کیا ان کے ساتھ، اور بڑی خدمت گزار، تو ہونا تو چاہیے یہی بنے۔ انہوں نے وصیت کی یہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا، نہ اپنے لیے ایک بالغ زمین پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے، کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک بالغ زمین بھی نہ ہو؟ وہ تو کروڑوں کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیتے ہیں، تو ایک بالغ بھی زمین ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی گفٹ لا کے، ایک دن میرے سامنے کسی نے پلاٹ ان کو گفٹ دیا، اسی وقت انہوں نے آگے صدقہ کر دیا، وہ پورا پلاٹ مدرسے کے نام کر، مدرسے کو گفٹ دے دیا۔ وہ کوئی محتمم دیکھا جو اتنا مدرسے کو اپنا مال اتنا دے رہا ہو؟ تو ہمیں جن بزرگوں سے تعلق ہے نا بھائی، جن سے ہم بیعت ہیں، وہ بڑے خاندانی قسم کے بزرگ ہیں۔ ایسے ہی تھوڑی ہم نے 23 سال کسی سے تعلق، بلکہ 23 بھی نہیں،